إلهي إلهي وخلق. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. تو یہ آپ کا سبق نمبر 18 ہے. اب تمرین الصرف میں یہ فعل امر اور فعل نہیں کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے نا، فعل امر اور فعل نہیں کے بارے میں. امر عربی میں کہتے ہیں امر یامر، امرن کے معنی حکم دینا، ٹو آرڈر. ٹھیک ہے نا، یہ میں اس کا فعل لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے پاس فعل ہے عربی زبان میں امرا، ہے نا. ہم خطبے میں بھی یہ آیت ہر جمعے کے دن سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. وہ اسی سے ہے، امرا یأمر سے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. پھر آگے سنتے ہیں، خطیب پڑھتا ہے، یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. تو امر یامر ہے، یہ امر یامر کے معنی حکم دینا، حکم دینا، ٹو آرڈر، ہے نا. اور فعل امر اب آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کس فعل کو کہیں گے. وہ فعل جس کے ذریعے سے آپ چاہے غائب ہو یا حاضر ہو اس کو آپ حکم دیتے ہیں. کیونکہ آپ پڑھیں گے امر غائب یعنی غائب پرسن ہے، تھرڈ پرسن ہے، اسے بھی آپ امر دے سکتے ہیں، ہے نا. لیفعل چاہیے کہ اس کو چاہیے اسی کہ وہ ایسا کرے، ہے نا. اسی طریقے سے قرآن نے بھی اس کو استعمال کیا ہے غائب کے شیگے کے لیے امر، اور اسی طرح عموماً آتا ہے امر حاضر کے شیگے کے لیے. سامنے ہوتا ہے بندہ، آپ اسے آرڈر کرتے ہیں. اور پھر ہے آپ کا یہ فعل نہیں. اب امر کا اپوزٹ ہے نہیں. دراصل نہیں بھی قسم ہے امر کی، کیونکہ امر میں اس بات ہوتا ہے یعنی پازیٹیوٹی میں آپ کسی سے کوئی کام کرانا چاہتے ہیں تو اس کو امر کہتے ہیں. اور پھر اس کا اپوزٹ ہے آپ کام سے روکنا چاہتے ہیں. مثلا لا تقتل، قتل مت کر، تو قتل کرنا کام ہے تو یہ کہہ رہا لا تقتل، قتل مت کر. لا تکتب، آپ نے کہا پہلے اکتب، تو لکھ. اب کہہ رہے لا تکتب، مت لکھ، تو یہ کام سے روکنا ہوا. دراصل یہ بھی ایک قسم کا امر ہوتا ہے مگر کام سے روکنے کے لیے. فعل نہیں سے آپ کیا کہہ سکتے ہیں انگلش میں، وہ فعل جس سے آپ کام سے روکیں اس کو کیا کہو گے انگلش میں؟ ڈونٹ ڈو دس، ڈونٹ ایٹ وغیرہ. باہر کیف جو بھی ہو، تو مجھے لگتا ہے سمجھ میں آیا ہوگا کہ امر کے معنی جس سے حکم دیا جا رہا ہو، اور فعل نہیں کے معنی وہ فعل جس کے ذریعے سے آپ مخاطب کو یا غائب کو کام سے روکتے ہیں. اب یہ اپنی بکس کی طرف دیکھ لیجئے. امر کے معنی ہیں کسی کام کا حکم دینا، نہیں کے معنی ہیں کسی کام سے منع کرنا. یہ نہا ینہا نہین سے ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا بھی فعل میں لکھ دیتا ہوں، یا آپ کاپی کر لیجئے. فی الحال آپ سمجھیں گے تو نہیں یہ والا فعل کیے نہا کیسے ہو گیا. ایسے ہم نے تو پڑھا ہے فعل یفعلو کے وزن پر، تو یہ نہا کہاں سے آ گئے. آگے پڑھیں گے آپ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نہا ینہا، نہا ینہا، نہین، نہین، نہین منع کرنا. ٹھیک ہے نا. نہیں کہتے ہیں نہیں عن المنکر، روکنا. امر بالمعروف، بار بار سنا ہوگا آپ نے، امر بالمعروف، امر کرنا معروف کا، حکم دینا نیکی کا. ونہی عن المنکر، اور روکنا کس سے؟ برائی سے. کنتم، قرآن پاک میں آتا ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، وہ اسی امر یامر سے ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو یہاں پر تأمرون بالمعروف یہ اسی سے ہے، امر یامر سے، تأمرون بالمعروف. اور پھر آگے وتنہون عن المنکر، تو اسی نہا ینہا سے ہے. تنہون، تم سب منع کرتے ہو، عن المنکر، منکر سے. تو بہر کیف، تو جس فعل سے کسی کام کے کرنے کا حکم معلوم ہو اس کو فعل امر کہتے ہیں.
وہ فعل جس کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلے کہ متکلم جو ہے مخاطب سے یا غائب سے کوئی کام کرانا چاہتا ہے، اسے آپ کہتے ہیں فعل امر۔ اور جیسے اذهب کہتے ہیں عربی میں، تو جا، سامنے والے مرد سے آپ کو کہنا ہے تو چلا جا، یہاں سے تو جا تو کہیں گے اذهب۔ جیسے قرآن پاک میں اذهب انت، ہے نا، اذهب الى فرعون انه طغى، سورۃ النازعات میں ہے نا، اذهب الى فرعون، اے موسیٰ تم جاؤ فرعون کے پاس، انه طغى، یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو یہ ہو گیا فعل امر، وہ فعل جس سے کسی کام کے کرنے کا حکم ہو۔ آپ دیکھ لیجئے فعل نہیں بتائیں گے، یہ کہتے ہیں اس میں جس فعل سے کسی کام کے کرنے کی ممانعت معلوم ہو، ٹھیک ہے نا، کسی کام کے کرنے کی ممانعت معلوم ہو، ممانعت اصل میں ہے، تو ممانعت بھی پڑھ دیتے ہیں اردو میں، تو چلیے بہرکیف اس کو فعل نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جسے کام کا نہ ہونا بتایا جائے، کام کا نہ کرنا، ٹھیک ہے نا، کام سے روکا جائے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا ہوتا ہے وہ آپ کا مثبت اور منفی، یہ منفی نہیں ہے، منفی میں ہے جس سے کام کا نہ ہونا پایا جائے، لیکن یہ ہے فعل نہیں، فعل نہیں ہے، یہ نہیں یعنی کام سے روکا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کام کی ممانعت معلوم ہے یعنی کام سے روکا جا رہا ہو۔ مثلا لا تذهب، تو مت جا، تو یہ لا جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں لا ناہیہ ہے، آپ نے پڑھا، یہ شاید میں نے آپ کو بتائے تھے، لا کی قسمیں دو مین، ایک لا ناہیہ اور دوسرا لا نافیہ۔ لا یہاں دیکھ لیجئے، ایک تو نافیتن ہے، نفی کرنے کے لیے جو آتا ہے، مثلا لا یضربو، وہ ایک آدمی نہیں مارے گا، وہ ایک آدمی نہیں مارے گا، تو یہ نفی ہے، یہ دکھا رہا ہے فیوچر میں وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ دوسرا ہے ناہیہ، منع کرنے کے لیے، تو اگر میں کہوں لا یضرب، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ نہ مارے۔ لا تسأل، تو سوال مت کر، لا تسأل، تو سوال مت کر، ہے نا، تو یہ ہے نافیہ، نفی کرنے کے لیے جو آتا ہے، کام کا نہ ہونا دکھائے، اسے کہتے ہیں لا نافیہ، نفی جس میں دکھائی جائے۔ اور دوسرا تھا لا ناہیہ، ناہیہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے کام سے روکا جائے، تو یہ فرق واضح رہے۔ اس کے بعد ہے دوسری مثال لا تکتب، تو مت لکھ، ہے نا، کام سے روکا جا رہا ہے، اگر مجھے کہنا تھا ایسے اکتب، تو لکھ، اب میں اس کا اپوزٹ کر رہا ہوں، لا تکتب، تو مت لکھ۔ آپ دیکھ لیجئے بھائی، آگے سمجھ لیجئے، سٹیپ وائز آگے بڑھا رہے ہیں، اسی لیے علم میں جو ہے تدریج ضروری ہے، اسی لیے ربانی اس عالم کو کہتے ہیں جو کبار اشیاء سے پہلے، یعنی بڑے بڑے علوم سے پہلے چھوٹے چھوٹے علموں کے ذریعے سے طلباء کی جو ہے تدریج میں ان کو لے جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ربانی کی یہی تفسیر فرماتے ہیں، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ ہاں ربانی، تو فعل امر کو آپ ڈسکس کریں گے، تو دیکھ لیجئے آپ، اس میں فعل امر کی قسمیں بتائیں گے اور امر حاضر بنانے کا طریقہ بتائیں گے۔ امر حاضر یعنی سامنے والے کو آپ کو حکم دینا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے بہت اہم چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں لائن وائز پڑھوں گا اس کو، آپ سمجھ لیجئے۔ فعل امر کہتے ہیں، فعل امر کی دو قسمیں ہیں، امر حاضر، امر غائب، یعنی امر آپ دو شخصیتوں کو دے سکتے ہیں، یا تو حاضر ہوگا، وہ سامنے موجود ہوگا آپ کے، تو اس میں 6 صیغے آئیں گے، ہے نا، حاضر کے 6 صیغے ہوتے ہیں نا، مذکر کے 3، یعنی واحد، تثنیہ، جمع، اسی طرح مؤنث کے بھی 3، واحد، تثنیہ، جمع، اس کا مطلب امر حاضر کے آپ کے ہوگے کتنے صیغے 6 صیغے ہوں گے امر حاضر کے۔ اسی طریقے سے امر غائب کے، چونکہ غائب میں بھی آپ کے 6 صیغے ہیں، تھرڈ پرسن ہے نا آپ کا، 6 صیغے ہیں نا، واحد، تثنیہ، جمع، مذکر غائب، ہے نا، اور واحد، تثنیہ، جمع، مؤنث غائب، تو امر کے بھی 6 صیغے ہو گئے۔ اسی طرح متکلم اپنے آپ کو بھی حکم دے سکتا ہے، لی افعل، ہے نا، لا اقتل، میں قتل چاہیے کہ میں قتل نہ کروں وغیرہ، تو یہ کہہ سکتا ہے عموماً، لیکن جو حکم دیا جاتا ہے وہ یا تو سیکنڈ پرسن کو دیا جاتا ہے جو سامنے ہوتا ہے، مخاطب جسے آپ کہتے ہیں، یا تو دیا جاتا ہے کس کو، کیا کہتے ہیں، غائب کو۔ تو
وہ آپ دیکھ لیجئے. ہائی تو یہ دیکھ لیجئے امر حاضر. اب بتائیں گے امر حاضر معروف کے کتنے سے کہتے ہیں. امر حاضر معروف. معروف کسے کہتے ہیں؟ جس میں کام کی نسبت کس کی طرف ہو؟ فاعل کی طرف ہو. فاعل اس میں معلوم ہوتا ہے. تو امر حاضر سامنے کے 6 سیغے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. امر حاضر معروف جس میں کام کرنے والا معلوم ہو، معروف سے کہتے ہیں. اس کے 6 صیغے آتے ہیں کیونکہ جس کو کوئی حکم دیا جائے گا وہ یا تو ایک ہوگا نا بھائی، سامنے والا مرد ہوگی یا خاتون ہوگی، ایک ہوگی، یا دو سے زیادہ. پھر یا تو وہ مذکر ہوں گے یا مؤنث. جس کو میں نے آپ حضرات کو شارٹ میں بتا دیا مختصراً یہی کہ امر حاضر کے آپ کے 6 صیغے، مذکر کے 3، مؤنث کے 3. تو 3 صیغے مذکر کے لیے اور 3 مؤنث کے لیے، یہ کل 6 صیغے ہو گئے، ہے نا؟ 6 صیغے ہو گئے کل. اب سوال ہے کہ ہم فعل امر کو کیسے بنائیں گے؟ فعل امر کو کیسے بنائیں گے؟ تو اس کا اب یہ قاعدہ بتا رہے ہیں. اس قاعدے کو آپ غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو اس کے سمجھنے میں دشواری نہ ہو. اس کو بھی میں جو ہے کوشش کرتا ہوں کہ آسانی سے سمجھا دوں، آپ لیکن دھیان رکھیے. پہلا قاعدہ پہلے یہاں پر پڑھ لیتا ہوں میں، پھر میں آپ کو پریکٹیکل اس کی دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ آپ فی الحال یہ تھیوری پڑھ لیجئے، پھر پریکٹیکل بھی کریں گے. کہتے ہیں 3 حرفی ماضی کے مضارع سے علامت مضارع جن 6 صیغوں میں تا ہے کو حذف کر دو اور شروع میں حمزہ وصل لگا دو. پھر سے پڑھتا ہوں میں. 3 حرفی ماضی کے مضارع سے، یعنی ابھی یہ دکھا رہے ہیں ٹرائی لیٹرل جو آپ کا فعل ہے نا، کیونکہ ہمارے پاس 3 حرفی سے علاوہ بھی فعل آتا ہے. ہم نے فی الحال 6 حرفی پڑھا، فعلا کے وزن پر یا فعولا کے وزن پر یا فاعلہ کے وزن پر، ہے نا؟ علی حسب تغیری حرکت العین، عین کلمے کی حرکت کے اعتبار سے ہم نے فی الحال یہ پڑھا فعلا آتا ہے یا فاعلہ آتا ہے، فعولا. تو فعل امر آپ کا مضارع سے بنتا ہے. کس سے؟ مضارع سے. تو پہلا قاعدہ انہوں نے بتایا، چونکہ جو آپ کے امر حاضر کے 6 صیغے ہیں، حاضر کے جو 6 صیغے ہیں، مثلا آپ مضارع کو لے لیں تو آپ مضارع کے 6 صیغے کون کون سے ہیں؟ ایک ہے تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلن. یہ 6 صیغے ہو گئے آپ کے مضارع حاضر کے، ہے نا؟ تو اس میں تا جو ہے وہ حرف مضارع ہے نا. اگر آپ کو یاد ہو، حروف مضارعہ، حروف مضارعہ 4 ہیں. اتینا جن کا مجموعہ بتایا تھا، اتینا، حمزہ، تا، یا اور نون. فا عین لام اس فعل مضارع میں اپنے اصلی کلمات ہیں. جی، اپنے اصلی کلمات ہیں فا عین اور لام، ہے نا؟ اور یہ جو تا ہے آپ کا، تا یہ حرف مضارع ہے تا. تو یہ ان 6 صیغوں میں آتا ہے. تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلن. تو کہتے ہیں پہلا قاعدہ کہ یہ جو مضارع ہے نا آپ کا ٹرائی لیٹرل والا، یعنی ماضی اس کا 6 حرفی ہے، فا عین لام، 3 ہی کلمات ہیں اس میں، 3 ہی حروف ہیں اس میں. تو فی الحال یہ 6 حرفی ماضی سے سکھا رہے ہیں، یا اسی کا جو مضارع آتا ہے اس سے فعل امر کیسے بناتے ہیں. 4 حرفی اگر ہو اس کا کیسے بنائیں گے، اس سے ان کو فی الحال بحث نہیں ہے، چونکہ آپ نے بھی ابھی وہ فعل نہیں پڑھا ہے کہ جس فعل میں 4 حرف ہوتے ہیں. تو پھر سے دیکھ لیجئے عبارت. 3 حرفی ماضی ہے نا، یہ 3 حرفی ماضی ہے، اس کا یہ مضارع ہے، یہ مضارع ہے، لیکن اس کا اصل ماضی کیا ہے؟ 3 حرفی ہے نا، فا عین اور لام. تا اس میں حرف مضارع ہے، ایڈیشن ہے. اس سے علامت مضارع کو حذف کر دو. علامت مضارع کیا ہے ان 6 صیغوں میں حاضر کے؟ وہ ہے تا. اس کا مطلب تا کو حذف کرنا ہے. تو بچ گیا بعد میں تا کے بعد فا. جب اس تا کو آپ نے ختم کر دیا، اومٹ کر دیا، ہے نا، یہ ختم کر دیا میں نے، سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں نا گرین پین سے کر رہا ہوں میں. فا کو آپ نے نا، تا کو آپ نے حرف مضارع کو ختم کر دیا، اب بچ گیا فا. لیکن مسئلہ ہے کہ فا ساکن ہے، فا پہ کیا ہے؟ جزم ہے. ذرا اس کو پڑھ کے دکھاؤ کوئی. فا پہ جزم ہے، فا پہ سکون ہے، اس کو پڑھ کے دکھاؤ کوئی. نہیں پڑھ سکتے کیونکہ سکون شروع میں نہیں ہوتا. ساکن حرف اپنے پہلے حرف سے چاہتا ہے کس پر حرکت ہو، ساکن سے پہلے متحرک حرف ہوتا ہے، جب ہی تو اس کو پڑھ پائیں گے
تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس فا کو آپ پروناؤنس نہیں کر سکتے، اس کا نطق نہیں کر سکتے، اس لیے اس کی پروننسیشن کے لیے، اس کو پروناؤنس کرنے کے لیے، اس کا نطق کرنے کے لیے شروع میں ہم حمزہ وصلیہ لگا دیں گے، ہے نا، الف بڑھا دیں گے. صحیح؟ کیا بڑھائیں گے؟ حمزہ وصلیہ. حمزہ وصل آپ کو پتہ ہے، حمزہ وصل کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب اسی سے پڑھیں، اسی سے شروع کریں تو اس حمزہ کو پڑھیں گے، لیکن اگر پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھے تو اس حمزہ کو نہیں پڑھیں گے. جیسے اپنے دروس میں ابنون یا کیا کہتے ہیں اسمون وغیرہ اس میں پڑھا تھا، تو حمزہ وصلیہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے نا، شروع میں. یہ پہلا قاعدہ ہو گیا، یہ آپ یاد رکھ لیجئے. اس کو میں پھر سے دہراتا ہوں. مضارع ہے آپ کا 3 حرفی والا، یعنی ماضی اس کا 3 حرفی ہے، اس سے تفعلو 6 سیغے جو ہے آپ کے حاضر کیا گئے، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلنا. ان 6 کے 6 سیغوں میں شروع میں جو تا ہے وہ حرف مضارع ہے. تو جب آپ مضارع سے، فعل امر بنتا ہے مضارع سے، امر حاضر بنتا ہے مضارع حاضر سے، ٹھیک ہے نا. امر حاضر جو ہے آپ کا سامنے والے کے لیے، مخاطب کے لیے، وہ بنتا ہے مضارع حاضر سے، ٹھیک ہے نا، مضارع مخاطب سے. تو تا آپ ان 6 کے 6 سیغوں میں حذف کر دیں گے. لیکن مسئلہ پھر آیا ہمارا کہ فا جو ہے پہلا حرف بن جاتا ہے اور وہ ساکن ہے، اور ساکن حرف کو آپ پہلے ہی پروناؤنس نہیں کر سکتے. تو اس کے نطق کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، پروناؤنس کرنے کے لیے آپ نے اس کی شروع میں کیا بڑھایا؟ الف کو بڑھایا، حمزے کو بڑھایا، ہے نا، حمزۃ الوصل کو بڑھایا، حمزۃ الوصل کو بڑھایا آپ نے اس کے شروع میں. تو یہ ہو گیا. اب مسئلہ ہے کہ اس الف کو آپ کیا دیں گے؟ زیر دیں گے، زبر دیں گے یا زیر دیں گے؟ وہ بتائیں گے دوسرے والے قاعدے میں، ہے نا. یہ الف فی الحال الف تو حمزہ تو آپ نے بڑھا دیا، حمزہ بڑھا دیا. اب مسئلہ ہے اس کا کہ اس کو زیر دیں گے، اس کو زبر دیں گے یا پیش دیں گے. تو وہ دوسرا قاعدہ ہے، دیکھ لیجئے دوسرا قاعدہ. اگر مضارع کا عین کلمہ مضموم ہے تو حمزہ وصل بھی مضموم ہوگا. آپ کا مضارع جو تھا جس سے آپ یہ بنا رہے ہیں وہ اگر مضموم ہے تو مثلا اگر یہاں پر میں اس کو مضموم کر دوں، ٹھیک ہے نا، یفعلو کر دوں، آتا ہے نا، یفعلو بھی آتا ہے، عین کلمہ پیش، عین کلمہ پر زیر بھی آ سکتا، جس طرح ماضی میں فعلا، فعلا، فعولا، اسی طرح مضارع میں یفعلو، 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 وہ عین کلمہ پر پیش ضمہ آپ کا آ سکتا ہے. تو کہتے ہیں عین کلمہ اگر مضموم ہو تو مثلا اس میں تفعلو میں نے کر دیا، عین پر میں نے لگا دیا پیش. عین کلمہ اگر مضموم ہو تو حمزہ وصلیہ بھی مضموم. اس کا مطلب حمزہ وصلیہ پر ضمہ آئے گا. افعلو فی الحال افعلو پڑھا میں نے، افعلو، ہے نا. اور اگر حمزہ عین کلمہ جو ہے مکسور یا مفتوح ہو، کیا؟ یہ دیکھ لیجئے جو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں. اگر عین کلمہ مکسور یا مفتوح ہو، عین کلمہ ہے نا، یہ عین کلمہ یہ مکسور ہو، یعنی اس کے نیچے کیا ہو؟ زیر ہو، کسرہ ہو. دوسرے پین سے کرتا ہوں، ٹھیک. اس عین کے نیچے مضارع میں اگر زیر ہوتی یا اس کے اوپر جو ہے زبر ہوتی، ہے نا، زبر، تو آپ کیا کام کرتے؟ تو کہتے ہیں حمزہ وصل مکسور ہوگا. تو اگر اس عین کلمہ پر زیر ہو یا زبر ہو تو حمزہ وصلیہ مکسور ہوگی. تو افعال پڑھیں گے آپ، افعال یا افعل، افعل، ٹھیک ہے نا، افعلو فی الحال. تو یہ یاد رہا دوسرا قاعدہ. دوسرا قاعدہ ہے عین کلمہ اگر مضموم ہو، عین کلمہ اگر مضموم ہو، پیش ہو اس پر، جیسے اس میں ہے پیش، تو حمزہ وصلیہ بھی کیا آئے گا؟ مضموم. یہ یاد رہا، پیش، پیش، پیش اگر ہو عین کلمہ، حمزہ وصلیہ بھی پیش والا. اور اگر حمزہ عین کلمہ مفتوح ہو، اس پر زبر ہو یا اس کے نیچے زیر ہو تو حمزہ وصلیہ آپ کا مکسور. تو افعل، افعلو آئے گا، افعلو آئے گا فی الحال کے لیے، ٹھیک ہے نا. یہ ہو گیا دوسرا پوائنٹ اس میں. اب تیسری چیز دیکھ لیجئے، آخری حرف لام کلمے کو جزم لگا دو. آخری حرف لام کلمے کو جزم لگا دو. جو آخری حرف لام کلمہ یعنی افعلو جو تھا یا افعلو جو تھا، افعلو، اس کو جزم لگا دو. مثلا اب یہ خود بتا رہے مثال،
तंसुरु से उनसुर, तंसुरु से उनसुर, तू मदद कर। मुजारे का आइन कलमा मजमूम है इसलिए हमजा वसल मजमूम है। देखो इसमें क्या क्या किया इन्होंने, मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये था तंसुरु, अमर हाजिर का सीगा है। तंसुरु का तर्जुमा क्या है? तू एक मर्द मदद करेगा, यही सही तर्जुमा है ना। तू एक मर्द मदद करेगा, तंसुरु, तू एक मर्द मदद करेगा। अब इससे इनको बनाना है क्या? फ़ेल अम्र। तो क्या करेंगे? पहले इस ता को जो है हरफ मुजारा जो है इसको हज़्फ़ करेंगे। इसकी जगह पर कौन आएगा? ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो ऊपर, ये पेज नंबर के यहाँ, तंसुरु, तंसुरु, ये देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ से लेफ्ट साइड से, पेज नंबर 66 के ऊपर तंसुरु है। तो आपको बनाना है इससे फ़ेल अम्र, ये मुज़ारे हाजिर है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। तंसुरु, तू एक मर्द मदद करेगा। इससे बनाना है आपको अम्र, तो ता को हज़्फ़ करेंगे, है ना, क्योंकि ये क्या है? हरफ मुज़ारा है, इसको हज़्फ़ कर देंगे। हज़्फ़ कर दिया, इसकी जगह पर क्या आएगा? हमज़ा। तो मैं लिखूंगा फिलहाल हम हमज़ा नून सौद पे पेश, है ना, ये ऐसे, हाय हाय, मिल गया सारा। अब फिर से लिखता हूँ, कोई हर्ज नहीं। ये देख लीजिए, ता हज़्फ़ हो गया, ता की जगह क्या है? अब हमज़ा यहाँ पर। अब हमज़े को पेश देना है या ज़बर देने हैं? बताओ, चार्ट में बताओ, ज़बर देंगे या पेश देंगे हमज़े को? हमज़ा मज़मूम हो गया मकसूर या मफ्तू? पेश देंगे। क्यों? क्योंकि आइन कलमा क्या है? ज़म्मा देंगे। आइन कलमा मज़मूम है इसलिए हमज़ा पर ज़म्मा। तो फिलहाल उन सोरो। और तीसरा कायदा इन्होंने बताया, आखिरी कलमा जो है लाम कलमा है ना, उन सोरो में नून सौद रा, नून है आपका फ़ा कलमा, सौद है आइन कलमा और रा है लाम कलमा। तो लाम कलमा को तीसरे कायदे के रूल के हिसाब से क्या देंगे हम? जज़्म। तो इसकी पेश करेंगे ख़त्म, इसकी जगह क्या लगाएंगे हम? जज्म, सुकून लगाएंगे। तो तंसुर से क्या बना? उनसुर बना ना, उनसुर। रूल नंबर 1 के एतबार से हमने ता को हज़्फ़ किया। रूल नंबर फिर क्या बढ़ाया? हमज़ा वस्लिया बढ़ाया। रूल नंबर 2 के एतबार से, जो हमने रूल नंबर 2 पढ़ा, इसमें कायदा नंबर 2 कि जब आइन कलमा मजमूम हो तो हमज़ा को भी मजमूम करेंगे। तो रूल नंबर 2 भी अप्लाई हुआ। और फिर कायदा नंबर 3 अप्लाई किया कि आखिरी हर्फ को जो है जज्म देंगे। कितना आसान। आप दूसरी मिसाल देख लीजिए कि तज़हबु से इज़हब, तज़हबु से इज़हब, ये देखो तज़हबु का तर्जुमा क्या था? तू एक मर्द जाता है या जाएगा। इससे इन्होंने बनाया फ़ेल अम्र। तो कैसे बनाया? पहले ता को किया हज़्फ़, है ना, अलामत मुज़ारे को किया हज़्फ़, और उसकी जगह क्या बढ़ाया? हमज़ा वस्लिया। और फिर क्या किया? हमज़ा वस्लिया को मफ्तू लाना था, मकसूर लाना था या मज़मूम लाना था? आइन कलमे के एतबार से देखेंगे। चूँकि आइन कलमा यहाँ पर हा है तो लिहाजा उसी के एतबार से वहाँ पर क्या आएगा? कसरा। हा जब आइन कलमा मफ्तू हो या मकसूर हो, कायदा नंबर 2 में आप पढ़ लिए कि आपने पढ़ा कि जब आइन कलमा मकसूर हो या मफ्तू हो तो हमज़ा वस्लिया को क्या बढ़ाएंगे? मकसूर। तो तज़हबु से इज़हब, तज़हबु से इज़हब। और कायदा नंबर 3 फिर अप्लाई करेंगे कि आखिरी हर्फ को क्या देंगे? जज़्म देंगे। तो इसमें देख लीजिए, मुज़ारे का ऐन कलमा मफ्तू था, है ना। ऐन कलमा, ऐन कलमा कौन है भाई इसमें? ये है ज़ाल फ़ा कलमा। हा है आइन कलमा और बा है लाम कलमा। तो हा है आइन कलमा। तो मुज़ारे का आइन कलमा मफ्तू था इसलिए हमज़ा मकसूर आया। हमज़ा क्या आया? तो तज़हबु से इज़हब। अब दूसरी मिसाल तजलिसु, तू एक मर्द बैठता है या बैठेगा। उससे इन्होंने बनाया इजलिस। क्या बनाया? ये इजलिस कैसे बना? इजलिस कैसे बना? पहले अलामत मुज़ारे को क्या किया? हज़्फ़ किया। ये भी मैं दिखा देता हूँ, ये देखो ताजिलिसु, है ना।
تجلسو لکھ رہا ہوں میں یہاں پر، تجلسو پہلے کیا کیا، علامت مضارع کو کریں گے حذف تا کو، اس کی جگہ کیا پڑھیں گے حمزہ وصلیہ، تو جیم لام اور سین ایسے ہی حرکتیں میں فی الحال نہیں ڈالوں گا، عین کلمے کی صرف ڈالوں گا حرکت، عین کلمے پر کسرہ ہے، لام ہے نا عین کلمہ، جیم ہے فا کلمہ، لام ہے عین کلمے بیچ والا، تو لام پر کسرہ ہے، حمزہ وصلیہ بھی کیا بڑھائیں گے مکسور، اس پر جزم ہے جیم پر، اجلسو تھا، اجلسو تھا ہے نا، تجلسو سے تھا اصل میں اجلسو، تیسرا رول اپلائی کر کے سین کو کیا کریں گے مجزوم کریں گے، سکون دیں گے اس کو، تو تجلسو سے بنے گا اجلس، سمجھے بھائی، یاد رکھنے کی چیز ہے، ٹھیک۔ اب امید ہے کہ یہ 3 قاعدے سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اب چوتھا قاعدہ دیکھ لیجئے آپ، کہ اگر کہتے ہیں اگر علامت مضارع کے بعد والا حرف ساکن نہ ہو تو حمزہ وصلیہ کی ضرورت نہیں، حمزہ پھر سے پڑھتا ہوں قاعدہ، اگر علامت مضارع کے بعد والا حرف ساکن نہ ہو تو حمزہ وصلیہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم حمزہ وصلیہ کیوں بڑھاتے ہیں کہ ساکن حرف پہلا آ رہا ہے، کلمے میں پہلا حرف ساکن ہو رہا ہے، ساکن سے آپ کلمے کو نہیں پڑھ سکتے، کسی بھی لفظ کو آپ اگر پہلا حرف ساکن ہو اس کو نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ سکون چاہتا ہے اس سے پہلے متحرک حرف ہو، ساکن حرف کو متحرک حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، یہ قاعدہ آپ نے تجوید میں بھی پڑھا ہے۔ اب سوال ہے کہ جب علامت مضارع کے بعد والا حرف ساکن نہ ہو بلکہ کچھ اور ہو، متحرک ہو، تو اس وقت حمزہ وصلیہ بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، چونکہ پہلے سے اس کو پروناؤنس کرنا کر سکتے ہیں ہم، ممکن ہے۔ حمزہ وصلیہ ہم جب بڑھاتے تھے جب پہلا حرف ساکن آتا تھا اور اس کو ہم نہیں پڑھ پاتے تھے، تو جیسے انہوں نے مثال دی ہے تعیدو سے، عید تعیدو سے، یا اصل میں تھا وعد یعیدو، کیا تھا لکھ لیتا ہوں میں، وعد کے معنی اس ایک مرد نے وعدہ کیا، وعد اصل میں تھا یہ، پھر مضارع میں یوعدو کیا تھا، وعد سے تھا یوعدو، یوعدو کا مطلب وہ ایک مرد وعدہ کرتا ہے یا کرے گا، یوعدو، اس میں واو جو ہے یا پڑھیں گے آگے صرف میں سے تعلیل کا قاعدہ کہتے ہیں، واو اس میں اور خود ہی اومٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو بچ جاتا ہے وہاں پر یعیدو، یوعدو سے کیا بچ جاتا ہے یعیدو، تو واو جو اس کا فا کلمہ ہے نا، واو اصل میں فا کلمہ ہے، یاد رکھنا، واو ہے فا کلمہ، وہ دراصل حذف ہو جاتا ہے اس میں قاعدے کے حساب سے، وہ فعل امر کا قاعدہ نہیں ہے، وہ اپنا اس کا قاعدہ ہے، اسے تعلیل کا قاعدہ ہم کہتے ہیں، تو چینج ہوتی ہے اس میں، تو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے، تو یہ بنے گا یعیدو، کیا بنے گا یعیدو، اس یعیدو سے فعل مضارع جب اس کا حاضر لائیں گے، کس کا یعیدو کا مضارع حاضر لائیں گے، تو وہ بنتا ہے تعیدو، جو انہوں نے یہاں پر لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، جو انہوں نے یہاں پر لکھا ہے نا تعیدو، تعیدو کے معنی تو ایک مرد وعدہ کرتا ہے یا کرے گا، تعیدو تو ایک مرد وعدہ کرتا ہے یا وعدہ کرے گا، اس سے جب انہوں نے بنایا فعل امر حاضر، انہوں نے کیا کیا، علامت مضارع تا تھی یہاں پر، اس کو کر دیں گے حذف، بچ گیا عیدو، کیا بن گیا بچ گیا عیدو، عیدو، چونکہ پہلا حرف ہی متحرک آ رہا ہے لہذا ہمیں حمزہ وصلیہ بڑھانے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا حمزہ وصلیہ اسی پر بڑھاتے ہیں جب پہلا حرف ساکن آ رہا ہو، یہاں پر پہلا حرف متحرک ہو رہا ہے، تو آخری والا کلمہ ہے اس کا دال، یا اس میں اس کا لام کلمہ ہے، میں نے آپ کو بتایا واو جو اس کا فا کلمہ تھا اس کو ہم مضارع میں حذف کرتے ہیں، تو آتا اصل میں آتا توعیدو، کیا تھا توعیدو، مگر یہ واو حذف اپنے قاعدے کے اعتبار سے تعلیل کا قاعدہ جسے ہم کہتے ہیں، تو تعیدو اس سے بن گیا عیدو، پھر بن گیا عید، چونکہ لام کلمہ جو آخری کلمہ ہے اس کا حذف ہو گیا، عید کے معنی تو وعدہ کر، تو ایک مرد وعدہ کر۔ امید ہے یہ چوتھا قاعدہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب پانچواں قاعدہ دیکھ لیجئے، نون اعرابی ساقط ہو جائے گا، نون اعرابی جو ہے آپ کا فی الحال حاضر کے صیغوں میں، نون اعرابی کہاں کہاں پر ہے، 2 تثنیہ میں ہے نا، تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر، اور جمع مذکر حاضر، اور یہاں سے تفعیلینہ واحد مؤنث مخاطب ہے نا، واحد مؤنث مخاطب،
لیکن نون ضمیر جو ہے اپنی حالت پر رہے گا، نون ضمیر اپنی حالت پر رہے گا۔ اگر آخر میں حرف علت ہو تو وہ ساقط ہو جائے گا۔ حروف علت یہ شاید آپ نے پڑھے ہوں گے یا میں نے بتایا ہو کبھی، حروف علت بیمار حروف، ویک لیٹرز دراصل، واو الف اور یا، واو الف اور یا، وائی جن کا مجموعہ ہے وائی، یہ دراصل اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جب عرب بیمار ہوتے تھے تو وہ زبان سے جو ہے، جس طرح کشمیری وئی وئی کہتا ہے وئی، تو عرب وائی کہتے ہیں وائی وائی، تو واو الف یا حروف علت، علت کہتے ہیں بیماری کو، بیمار لیٹرز، بیمار حروف، ویک لیٹرز، یہ کمزور حروف ہوتے ہیں واو الف اور یا۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سارے ایسے موقع ہوتے ہیں فعلوں میں کہ جب یہ اومٹ ہو جاتے ہیں، اسٹرانگ لیٹر اومٹ نہیں ہوتی، مضبوط جو حرف ہوتا ہے وہ اومٹ، وہ حذف نہیں ہوتا، تو لیکن یہ ویک لیٹر جو ہے واو الف اور یا، انہیں حروف علت کہتے ہیں، حروف علت یہ لکھ لیجئے، تو یہ ساقط ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار حذف ہو جاتے ہیں، تو یہ ویک لیٹرز ہے۔ تو پانچواں قاعدہ انہوں نے بتایا کہ نون اعرابی ساقط ہو جائے گا، تو تفعلوا تفعلانی، تفعلون میں جو ہے تثنیہ مذکر مخاطب اور جمع مذکر مخاطب، تفعلانی اور تفعلون، اور یہاں سے تفعلین واحد مؤنث مخاطب، یہ تین سیغے، ان میں چونکہ نون اعرابی ہے، آپ ان سے جب فعل امر بنائیں گے تو ان کے نون اعرابی حذف ہو جائیں گے، نون اعرابی یاد رکھا، نون اعرابی حذف ہو جائیں گے۔ تو آپ کو گردان سے سمجھ آئے گا، ابھی جب یہ ٹیبل میں دکھائیں گے نا گردان اس کی، تو آپ کو اس سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اور دوسرا ضمناً انہوں نے اسی میں ذکر کیا، آخر میں اگر فعل کے آخر میں اگر حرف علت ہو، حروف علت والے افعال آپ نے بھی پڑھے نہیں تو صرف آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آخر میں حرف علت ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں، جیسے تدعو تھا، کیا تھا؟ تدعو کے معنی تو ایک مرد بلاتا ہے یا بلائے گا، تو ایک مرد بلاتا ہے یا بلائے گا، تو اس سے جب آپ نے بنایا فعل امر، کیا بنایا؟ تو کیسے بناؤ گے فعل امر؟ حرف علت، حرف مضارع، علامت مضارع کو کر دے حذف، اور یہاں پر ہے یہ دال پہ جزم، کیا ہے یہ پیش نہیں ہے دال پہ، یہ تدعو ہے، دال پہ جزم ہے، تو پہلا حرف ساکن ہے، لہذا کیا بڑھاؤ گے؟ حمزہ وصلیہ بڑھاؤ گے۔ عین کلمہ مضموم ہے تو حمزہ کون سی بڑھے گی؟ پیش والی ہی بڑھے گی نا، مضموم، تو ادعو تھا، کیا تھا بنا پھر؟ ادعو، ادعو، تو یہ چونکہ واحد یعنی واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، تو کہتے ہیں علامت، یہ جو حرف علت ہے اخیر میں واو، اس کو بھی حذف کر دیں گے، تو ادعو سے بنا ادعو، ادعو کے معنی تو ایک مرد بلا، جس طرح قرآن پاک میں ہے سورۃ النحل میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، تو ادعو تو ایک مرد بلا اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے اور اچھے واعظ سے، اچھی نصیحت سے، اور ان سے جدال کرو، بحث مباحثہ کرو بہترین طریقے میں، تو وہاں پر بھی قرآن نے حسن کو کہا، وجادلہم باللتی ہی احسن، کل سے کئی بار جو ہے احسان احسان آ رہا ہے، کل بھی میں احسان پر ہی بات کر رہا تھا جب آپ کی کلاس ہو گئی پھر، اور آج بھی آئے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ حکم کرتے ہیں احسان کا، پرفیکشن ہر چیز میں، اپنے وسعت کے اعتبار سے جتنی تمہارے اندر طاقت ہو آپ ہر چیز پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرو۔ تو امید ہے کہ یہ 5 قاعدے اس میں سمجھ آئے ہوں گے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ گردان ابھی جو اگلی ہم سٹارٹ کریں گے میٹنگ اس میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔